السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان، اس کا کرم اس مالک کا کہ اس نے ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول کا چاند ہمیں ماشاءاللہ مدینے میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اتنی بڑی سعادت دی کہ الحمدللہ اس وقت ہم شہر مدینہ میں موجود ہیں۔ یہ شہر نبی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، اور یہیں سے ہم بھیجیں گے آپ کو 5 منٹ کا مدرسہ، صرف 5 منٹ میں۔ تو آپ سے مانگیں گے آپ کے 5 منٹ کہ ہمیں دے دیجیے، صرف اور صرف اپنے 5 منٹ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 منٹ آپ کے آخرت کے محشر کے روز میزان پر بہت بھاری ہو جائیں گے، کیونکہ یہ میں نے اور آپ نے نکالے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آئیے علم و ذکر کے اس حلقے میں بیٹھیں جس کا نام ہے صرف اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ یکم جمادی الاولیٰ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 60 اور 61 میں، جب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی تو ان کے قوم کے سرداروں نے بجائے ماننے کے یہ کہا، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام ان سے الجھے نہیں، بلکہ جواب میں صرف یہ کہا، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی، اور یہ جملہ کہنے کے بعد پھر دعوت دینا شروع کر دی۔ یعنی اتنی دل آزار، دل خراش گفتگو کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے پیغمبرانہ لہجے میں صرف اتنا واضح فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو کوئی گمراہی نہیں لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس طریقے میں تبلیغ اور اصلاح کا کام کرنے والے ہر شخص کے لیے ایک اہم تعلیم اور ہدایت ہے۔ دیکھیے، دعوت و تبلیغ کا کام بہت زیادہ تحمل کا کام ہے۔ تبلیغ کا تا جو ہے وہ تحمل ہے، ٹھیک ہے، با جو ہے وہ بردباری ہے، تو تحمل اور بردباری کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ اشتعال آتا ہے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو غصہ دلانے والی بات ہو، اس میں اشتعال آتا ہے، لیکن اشتعال آ جائے اور تانے کے جواب میں 10 تانے سنا دے، گالی کے جواب میں گالی دے دے، یہ تو ظرف نہیں ہے۔ تبلیغ کرنے والوں کا کام ہے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ایسے لوگوں کی باتوں کو سننا، اور ان کو جواب، گالی کے جواب گالی کے بجائے سادہ لفظوں میں ان کے شبہات کا جواب دے دیا جائے، اور بحث و مباحثے میں نہ پڑھا جائے۔ برا بھلا کہنے والوں کے لیے جواب میں خاموشی ہے۔ وہ ایک ہے نا، فارسی کا ایک قول ہے، جواب جاہلہ خاموشی است، جاہل کے جواب سے بہتر ہے خاموشی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے بہت ہی بہترین بات کہلوا دی، اور ہمیں امت تک کو سمجھا دی کہ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ جب بہت ہی زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ جب وہ برا بھلا کہتا رہا آپ تشریف فرما رہے، لیکن جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری جانب سے اسے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے اسے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا، اس لیے میں نے شیطان کی موجودگی میں بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ تو دیکھیے، فرشتہ ہماری جانب سے وکیل ٹھہرا دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے اور ہم اس کے جواب میں خاموشی اختیار کریں تو فرشتہ ٹھہرا دیتے ہیں اللہ رب العزت، وہ ہمارا دفاع وہ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم جواب دے دیں تو پھر شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تو شر ہی پھیلاتے۔ تو ہمیں ایسے مواقع جہاں آئیں جہاں پر لوگ ہمیں غصہ دلا رہے ہوں تو ہمیں وہاں خاموش ہو جانا چاہیے۔ اخلاق سنوارنے کے لیے پھر ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا اخلاق کی اعلیٰ قسم ہے۔ اچھائی کا جواب تو اچھائی سے دیا، یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن برائی کا جواب اچھائی سے دینا یہ اخلاق کی اعلیٰ قسم ہے، اور اس کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی بناوٹ ظاہری اچھی بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ تو کیا ہے، آدمی کی صورت کے ساتھ ساتھ آدمی کو اپنی سیرت بھی بہترین بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ صورت تو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور کسی کی بھی صورت بری نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان کو پیدا کیا ہے، بہت بہترین صورت کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ بہتان لگا دیں گے، میرے ساتھ تو ریسنٹلی ایسا ہوا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بہتان کہ آپ لرز جائیں، زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں، اتنا بڑا لگا، لیکن کیا ہوا؟ اس سے کچھ فرق تھوڑی پڑا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ بہتان کرنے والا تو بہتان کر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دیں گے، ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو نصیحت اب اس میں یہ ہے
کہ عزت و ذلت کا مدار لوگوں کے برا بھلا کہنے پر نہیں ہے. عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے. المعز اللہ کا ایک نام ہے اور مذل اللہ کا نام ہے. 99 ناموں میں سے یہ 2 نام ہے. عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے. اس لیے کسی کی تکلیف دہ بات کو دل پر سوار ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم کسی کی تکلیف دہ بات کو اپنے دماغ پر سوار کر لیں اور باتوں کو یاد کریں گے تو اس کا مقصد تو پورا ہو گیا نا. وہ تو یہی چاہتا تھا کہ اسے غمزدہ کروں، پریشان کروں، ہم پریشان ہو گئے. لہٰذا باتوں کو تو دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے. کوئی چاہے بھی ذلت دینا تو نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی چاہے کہ عزت دے دے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اللہ رب العزت وہ ہیں جو ذلت کی عطا گہرائیوں سے عزتوں کے تاج دے دیتے ہیں. تو اس کی تو فکر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ ہمیں یا بندی ہمیں ذلیل کر سکتی ہے، عزت دے سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں کام اللہ ہی دے سکتے ہیں. اور ہر بات میں الجھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، گلی کے کتے اگر بھونکنے لگیں اور ہر بھونکنے والے کتے کو جواب میں پتھر مارا جائے تو کتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ خاموشی سے نکل جائے. کچھ باتوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے اور کچھ باتوں کا جواب بھول جانا ہوتا ہے. کسی نے کہا تو میں احمق ہو، تو کسی کے کہنے سے ہم احمق تھوڑی ہو گئے. کسی نے کہا کہ تمہارا فلاں کام احمق ہو جیسا ہے، تو کسی کا کہنے سے ہمارا کام احمق ہو جیسا تھوڑی ہو گیا. تو اگر اس طرح سے وہ مظلوم ہو گیا، اگر ہم نے اس کو جواب دے دیا نا تو وہ مظلوم ہو گیا اور ہم ظالم ہو گئے. تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، خاموشی پر ثواب مل رہا ہے تو ثواب لیتے رہتے ہیں. خاموشی برتنا چاہیے اور کہہ دینا بھی کافی نہیں ہے کہ بس اتنا کہہ دیں کہ میں احمق نہیں ہوں. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا تھا کہ میں کوئی گمراہی نہیں، مجھے تو کوئی گمراہی نہیں لگی. تو لب لباب بات کا یہ ہوا کہ سخت سست الفاظ کہے کوئی بھی تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں ذلیل ہو گیا. ذلیل میں نہیں ہو سکتا، یا کوئی انسان مجھے ذلیل نہیں کر سکتا جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے. بلکہ انسان اپنا معاملہ کیا کرے، صاف چھوڑ دے اور اپنا معاملہ اللہ کے درمیان چھوڑ دے. بندوں سے صاف ہوگا تو یہ سوچ لے کہ انشاءاللہ میرے ساتھ برا نہیں ہوگا. جب میں نے کسی کا برا کیا ہی نہیں تو اللہ میرا کبھی بھی برا نہیں چاہیں گے. تو بے فکر رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کے طرز کو بدلنا چاہیے. بات ترغیب کی ہوتی ہے، جب ترغیبی بات ہو تو تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. تو 7 منٹ میں آپ کا 5 منٹ کا مدرسہ الحمدللہ پورا ہوا.